السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن وہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی واضح ہے، 6 چیزوں کو ایمان کا رکن قرار دیا گیا: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فرشتوں کے بارے میں صوفیاء کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ اس کے عبادت گزار بندے ہیں، بل عباد مکرمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ مکرم بندے ہیں۔ عبد، عباد کہتے ہیں غلام کو، عبادت کرنے والا۔ اور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اور اس کے اختیارات میں سے کسی چیز کے یہ مالک نہیں ہیں، عاجز بندے ہیں، انسانوں کے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں سے چند کے نام ہمیں معلوم ہیں، باقی ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہیں، اور ان کی تعداد انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور بھی اہل سنہ کا فرشتوں کے بارے میں جو ایمان ہے یا جو چیزیں ہیں، الحمدللہ وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد اب آئیے صوفیاء کیا کہتے ہیں۔ صوفیاء پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور کی چمک اور روشنی سے پیدا کیا۔ یہ وہی نظریہ ہے جو نور من نور اللہ والا نظریہ ہے، کہ اللہ کے نور میں سے نور، جبکہ فرشتوں کا جو نور ہے یہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا نور وہ خالق کا نور ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور روشنی اتنی تیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی تجلی کسی چیز پر کر دے، بلکہ نور کی تجلی نہ کرے، اس کے نور کے جو پردے ہیں اس کی تجلی اگر کسی چیز پر پڑ جائے تو وہ ان سب چیزوں کو جلا کے رکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صرف طور پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر تھے اس پر تجلی کی تھی تھوڑی سی، تو ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پہلا باطل نظریہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں، یہ نظریہ وہی ہے جو عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جز ہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمارے غالی قسم کے مسلمانوں نے یہ نظریہ بنا لیا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ ابھی یہ بیچارے اس کے بعد تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ اس کا آسان سا جواب ہے کہ بھائی اگر کسی نے اس عقیدے سے یہ بات کہی ہے تو کفر ہے، لیکن بعد میں تعویلیں کرنا ان کی یہ مراد ان کی یہ مراد، اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے بنے، یہاں سے اہل سنہ سے یہ جدا ہے۔ دوسری چیز، فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء پر وحی لے کر آتے رہے ہیں۔ نبیوں کے بعد فرشتے نہیں آتے رہے وحی لے کر۔ جبریل آخری دفعہ جب اترے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترے، اس کے بعد جبریل نہیں آئے۔ جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد زمین پر نہیں آئیں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ یہ محمد بن عبد الوہاب الشعرانی صوفی جو تھا معروف، اس کا قول ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی میرے پاس جبریل آئیں گے اور میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اور اسی طرح ان میں سے ایک صاحب تھا، بلکہ یہ خود شعرانی یہ کہتا ہے کہ نازل علی ملک بحمد اللہ وللہ الحمد، میرے اوپر اللہ کا فرشتہ اترا ہے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میرے اوپر اللہ کا فرشتہ اترا ہے۔
یعنی ان کا دوسرا باطل نظریہ فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کے صوفیاء کے اوپر اترتے ہیں اور ان کو مسائل بھی القاء کرتے ہیں۔ تو دوسرا نظریہ ان کا یہ ہوا کہ ہمارا اور ان کا یہ فرق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی فرشتہ وحی لے کر نہیں آ سکتا، وحی لے کر ایک ہی فرشتہ آتا رہا، وہ جبریل۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بعد میں بھی جبریل آتا رہا، اور بھی معمولی طور عام طور پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری فلاں کے پاس فرشتہ یہ پیغام لے کے آ اور فلاں کے پاس یہ لے کر آ۔ تیسرا فرق یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا، یہ ہمارے رقص اور سماع کی مجلسوں کے اندر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ناچتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے لکھا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تھے تو وہ روتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ تم روتے کس وجہ سے ہو؟ کہ اللہ میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ تیری جنت میرے سے دور ہو گئی، نہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ مجھے کوئی سزا اور عذاب ملے گا، میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ وہ 70,000 فرشتے جو جردن مردن، یعنی کہ ان کے جسموں کے اوپر کسی قسم کے بال نہیں ہیں، جس طرح کے 13-14 سال کا لڑکا ہوتا ہے، تو اس جردن مردن وہ جو امرد فرشتے ہیں تیرے اللہ، وہ جو تیرے عرش کے گرد رقص کرتے تھے اور وہ جو وجد کی کیفیت میں آتے تھے، میں صرف ان کی جدائی پر روتا ہوں۔ اب یہ کہاں ہے؟ یعنی فرشتے بھی رقص کرتے ہیں، رقص، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں رقص نہیں سکھایا، آپ نے تو سماع کی مجلسیں کہ جس کے اندر سیٹیاں، تالیاں اور اس کے اندر ڈھولکی، سارنگی، باجے، یہ چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دے کر گئے۔ صوفیاء اسی کو سماع اور رقص کی محفل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے فرشتے ہیں یہ اکثر وجد میں اور اسی طرح یہ رقص اور ان کیفیات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر ایک تہمت اور ایک الزام ہے۔ اور ان میں سے بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے جو کتب ہیں وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ چلے خدمت کے لفظ میں تو یہ تعویل کر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے ان کی خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن عام طور پر یہ صریح لفظ بولتے ہیں کہ ہمارے صوفیاء کی آ کر خدمت کرتے ہیں، اس میں فرشتوں کی توہین ہے۔ اور اسی طرح ان کے پاس یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے فرشتوں کے نام اپنی طرف سے، مثلا حدیث کی کتابوں میں کس کس کا نام آتا ہے؟ قرآن میں جبریل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا ذکر جو آتا ہے یہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا لفظ ہماری عوام کے ہاں مشہور ہے، کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بنی اسرائیلی کتابوں کے اندر یہ اسرائیل کا لفظ آتا ہے۔ اس کے سوا اگر حدیث کی کتابوں میں منکر نکیر کا لفظ آتا ہے کہ قبر کے اندر وہ آتے ہیں، منکر نکیر بھی کوئی نام نہیں ہے، یا کچھ نام جو حدیث کی کتابوں میں آ گئے، مثال کے طور پہ ہمارا ان پر ایمان ہے، اس کے سوا کسی فرشتے کے ہم نام نہیں جانتے۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ آج میں پڑھ رہا تھا، ایسے عجیب عجیب انہوں نے نام بنا رکھے ہیں فرشتوں کے، اور وہ ایسے ایسے عجیب نام تھے کہ جو میں نے باوجود کہ 1-2 دفعہ پڑھے بھی لیکن میرے ذہن میں نہیں بیٹھے۔ عجیب قسم کے نام، فرشتوں کے نام انہوں نے رکھے، وہ نام کہاں سے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کے رسول نے دیے، ان 2 راستوں کے سوا تیسرا راستہ کون سا ہے جہاں سے وہ نام ان کے پاس آ سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے یہ نام بھی رکھے۔ اور پھر اسی طرح ان کے ہاں ان کے جو اولیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں یہ مخدوم ہیں فرشتوں کے، فرشتے آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، یہ تو بات عوام کے ہاں مشہور ہے نا کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے، یہ بات غلط ہے۔ علی الاطلاق یہ کہنا کہ جی انسان فرشتوں سے افضل ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیا ہمارے جیسے لوگ جبریل سے افضل ہیں، میکائیل سے افضل ہیں، اسرافیل سے افضل ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا وہ اس کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہ ہمارے سے افضل ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں ان کے جو اولیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، اور فرشتے آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں،
اور پیچھے آپ کو کچھ ایسے واقعات ہم نے بتائے تھے کہ مثلا فرشتوں کو ڈانٹ دینا، نعوذ باللہ من ذالک، یا فرشتوں کو کوئی فیصلہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کو واپس بھیج دینا، چل نہیں ایسے نہیں کرنا، یا بعض دفعہ فرشتہ کوئی کام کر گیا اس سے وہ چیز چھین لی واپس ادھر لے کر آ، یہ عام طور پر معمولی چیزیں ہیں، گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے ان کے تابع ہیں، یہ جب چاہیں فرشتوں کو واپس بھیج دیں۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا تھا کہ فیصل آباد کے اندر ایک شخص تھا، اس نے ایک بے ادبی بھی کی تھی، وہ شاید کچھ آڈیو اس کی وائرل بھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے سنی بھی تھی، کہ عام طور پر اس نے فرشتوں کی توہین امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرشتوں کو کہا تھا۔ میں نقل نہیں کرتا اس بات کو، وہ کیوں کہا تھا، اس کے پیچھے ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم چاہیں بارش نازل کروا لیں فرشتوں سے، جب ہم چاہیں ہم یہ کام کروا لیں وہ کام کروا لیں، یہ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان کے بارے میں صوفیاء کے کچھ نظریات جن کا میں مطالعہ کر سکا ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی ان کی پوری کتابیں نہیں ہیں، اور میں کچھ جتنے سہارے لیتا ہوں، تھوڑا بہت جو میرے ذہن میں رہ سکتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وگرنہ حقیقت بات ہے کہ اس موضوع کی ضرورت ہے کہ اردو زبان کے اندر ایک ایسا مفصل لکھا جائے کہ جس میں ارکان ایمان اور پھر ارکان اسلام، ارکان ایمان 6 ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام وہ 5 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی صوفیاء کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یا اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ان کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، یہ ایک مسلسل یکسر ایک مختلف چیز ہے، اور پھر ان کے ہاں ہر حرف کا ایک الگ معنی ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا اور اس کو فرشتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نہ جانے وہ کس طریقے سے یہ آپس میں جوڑتے ہیں۔ الف کا معنی یہ آپ نے سنا ہوگا، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، ہاں یہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے، ان کے نزدیک ہر حرف کا ایک اپنا معنی ہے، اور اسی لیے یہ 9ویں صدی کے اندر ایک صوفی نے جس وقت یہ کفریہ کلمہ کہا تھا تو اس کو تیمور کے بیٹے نے قتل کروا دیا تھا۔ وہ کلمہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 9 حرفوں کا علم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 14 حرفوں کا علم دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 28 حرفوں کا علم دیا، اور ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے 32 حرفوں کا علم دیا۔ پھر اس نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ حرف کیا ہوتے ہیں، یہ علم کیسا ہے، یہ سراسر شیطان کے القاءات ہیں، ان کے اوپر شیطان ان کے اوپر ایسی باتیں ان کو دل میں ڈالتا ہے، یہ الٹی پلٹی باتیں پھر لوگوں کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں، تو اس نے پھر اسی بنیاد پر اس کو قتل کروا دیا تھا۔ تو اس طرح کے نظریات اور اس طرح کی آراء یہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں ان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نظریات سے محفوظ رکھے۔